السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے ایک فتویٰ ارسال کیا ہے اور اس سے متعلق دریافت کیا ہے کہ اس فتوے میں موجود عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یا اس میں کوئی تسامح، کوئی غلطی پائی جاتی ہے، تو اس سے متعلق کیا تفصیلات ہیں وہ بیان کر دی جائیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ فتویٰ ذکر کر دیتا ہوں، آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، ملاحظہ کر لیں، پھر اس سے متعلق جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ فتویٰ یہ ہے، سوال اس میں سائل یہ استفتاء کرتا ہے کہ میں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل جگہ اور جہت وغیرہ سے پاک و منزہ ہے، کیونکہ جگہ میں وہ ہوتا ہے جس کا جسم ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی جگہ میں موجود ہونے کو متعین کرنا یا اس کے لیے جہت و سمت یا جسم و اعضاء ثابت کرنا کفر ہے، اور اس طرح کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے کلمہ کفر ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کے لیے مکان ماننا ہے، جبکہ اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے کہنے والے پر لازم ہے کہ اس کلمہ کفریہ سے توبہ کرے، تجدید ایمان کرے اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح بھی کرے۔ یہ اہل سنت کے دارالفتہ کا فتویٰ ہے۔ اہل سنت علماء یعنی بریلوی علماء کے عمومی فتاویٰ، تحریرات یا یوٹیوب پر ان کی موجود ویڈیوز آپ دیکھ لیں تو اس طرح کے سوالوں کے جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق ہوتے ہیں وہ عموماً ایسے ہی جواب دیتے ہیں جس میں کوئی گنجائش، کسی قسم کی کوئی تفصیل نہیں ہوتی، سیدھا اس کو کلمہ کفر قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنے کے مترادف ہے۔ جب مکان ثابت کرنے کے مترادف ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے تو مکان سے بھی پاک ہے، لہذا یہ کلمہ کفر ہے، اس کے قائل پہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ یہ فتویٰ درست ہے یا اس میں کیا غلطیاں، کیا تسامح ہے، یہ تو میں آپ کے سامنے آخر میں ذکر کروں گا۔ پہلے میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ذکر کر دوں کہ اہل سنت والجماعت اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ سے متعلق کس عقیدے کے قائل ہیں، کیا ان کا نظریہ ہے۔ تو جب ہم وہ سمجھ لیں گے، جیسا ہمارا معمول ہے کہ ہم پہلے اصولی مسائل آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں، تو اس کے ذیل میں پھر سوال کا جواب سمجھنا اللہ کے حکم سے آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ذکر کرتا ہوں وجود باری تعالیٰ سے متعلق۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو عقیدے سے بھی پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں ہے، اس لیے خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق اور مالک جو ہے اس کو مخلوق کے دائرے میں رہ کے سمجھنا مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے ایک چھوٹے سے دماغ میں آ جائے ہمارے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اسی لیے میں آپ کے سامنے آخر میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ذکر کروں گا اس سے متعلق۔ اس فتوے میں بھی مفتیان کرام نے جو فتویٰ تحریر کیا ہے اس میں یہی ذکر کیا ہے کہ بڑے بڑے مفسرین اور مجتہدین اللہ تعالیٰ کے وجود کی حقیقت اور کنوں کو سمجھنے سے عاجز آ گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے شائن شان ہے اسی طرح اس کا وجود ہے، ہم اس کی حقیقت میں نہ پڑھتے ہیں، نہ ہمیں پڑھنا چاہیے، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہوگا ناظرین ایک بات۔ دوسری بات اس مسئلے سے متعلق یہ سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وجود کے اعتبار سے کسی مکان یا کسی جہت کے ساتھ مقید نہیں ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جہت اور مکان سے منزہ ہے۔ یہ مخلوق ہے کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے مکان کی، انسان کا جسم ہے، ہر مخلوق کا ایک جسم ہے جو ایک جگہ مانگتا ہے جس میں وہ سمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جسم سے ہی پاک ہے تو مکان کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ جسم کی ضرورت ہے نہ مکان کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود اسی طرح جو اس کے شائن شان ہے۔ میں نے پہلے نمبر پہ آپ کو بتا دیا لیس کمثلہ شیء، اس کے وجود کو اپنے وجود پہ قیاس کرنا غلط ہے، گمراہی ہے۔ اپنے وجود پہ آپ قیاس کرتے ہیں تو یہ آپ اس کی حقیقت کو جب بڑے بڑے مجتہدین اور مفسرین سمجھنے سے قاصر رہ گئے، لہذا ہم بھی یہ بات نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہماری عقل اور شعور اس ادراک تک پہنچ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر جسم اور بغیر مکان کے کیسے ہیں، وہ جیسے ان کے شائن شان ہے وہ اسی طرح ہے، میں اور آپ اس حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو گئی دو باتیں۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین کرام وہ آیات یا وہ احادیث جن سے بظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت ہوتا ہے، پھر ان آیات کا کیا مطلب ہوگا، ان احادیث کا، وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ جیسا کہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم امن میں آ گئے، اس ذات سے مامون ہو گئے جو آسمان میں ہے، اس سے تمہیں ڈر نہیں لگتا جو آسمان میں ہے؟ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، ظاہر بات ہے من فی السماء۔ تو اس آیت میں بظاہر اللہ تعالیٰ کے آسمان پہ موجود ہونے کا قول اختیار کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ آیات جو الرحمن علی العرش استویٰ اور اس طرح کی آیات ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کا اس میں ذکر ہے۔ تو
ان آیت کا کیا مطلب ہے. اور تیسرے نمبر پہ جیسے وہ آیت ہے کہ جہاں 3 بندے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں, جہاں چوتھا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم, جہاں 5 کر رہے ہوتے ہیں وہاں چھٹا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. تو یہ کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ یا اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی نے ایک اپنی باندی کو, آگے میں پوری تفصیل سے بھی ذکر کر دوں گا, کسی وجہ سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا تھا, پھر ان کو پشیمانی ہوئی تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کیا میرے کفارے میں ایک رقبہ مومنہ کو آزاد کرنا ہے, تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے متعلق دریافت کرنے کے لیے, یہ پہچاننے کے لیے مومنہ ہے نہیں ہے, اس سے 2 سوال کیے. ایک سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں, این اللہ, تو اس نے جواب دیا فی السماء, آسمان میں. دوسرا سوال یہ کہ میں کون ہوں, تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. اس پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن سے آزاد کر دو اپنے کفارے میں. تو دیکھیں ہاں آپ علیہ السلام نے جب سوال کیا اللہ کہاں ہے, تو اس نے جواب کیا دیا فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. تو اب آسمان میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بظاہر اس میں بھی مکان کا ثبوت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو دیکھیں اس سب سے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جن آیات میں فی السماء کا ذکر ہے کہ آسمان میں ہے یا عرش میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ, یا جن آیت میں ہے کہ اقرب الیکم من حبل الورید, تمہاری شہرک سے بھی قریب ہیں, وہ سب میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کے شائن شان جیسے ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر اس طرح عرش پہ موجود مان لیں, آپ آسمان پہ موجود مان لیں, ہر جگہ موجود مان لیں, لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کے شائن شان ہے اس حقیقت کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم اللہ تعالیٰ نہ جسم کا جو ہے اللہ کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو, نہ اللہ تعالیٰ کو مکان کی ضرورت ہے. یہاں اس فتوے میں جو میں نے آپ کو دارالفتا اہل سنت کا ذکر کیا, جو محل نظر ہے جو شروع میں آپ کو سائل نے بھیجا ہے, اس میں بھی کیا مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اور ایک اس سے پہلے میں ایک اور مسئلہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں اشکال آتا ہے, وہ جواب دینا پہلے زیادہ ضروری ہے, وہ جواب بھی دیتا ہوں, پھر اس فتوے میں بھی آپ کے سامنے کچھ کلام ہے وہ کروں گا. لیکن بہرحال پہلے آپ یہ بتا دیں آپ کو یہ تینوں باتیں تسلی سے سمجھ میں آ گئیں. ایک میں نے بتایا لیس کمثلہ شیء, اللہ تبارک تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں ہے, لہذا اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش ہرگز نہ کی جائے. مخلوق کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ کو نہ جسم کی ضرورت ہے. اہل سنت کا عقیدہ نہ مکان کی ضرورت ہے, اور اس کی حقیقت تک بڑے بڑے مفسرین مجتہدین نہیں پہنچ پائے. ایک بات. دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان اور جہت سے بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک منزہ ہیں. اللہ تعالیٰ کو مکان یا جہت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, آیت یہ بھی نا, اللہ مشرق میں ہے مغرب میں ہے, جہاں تم رخ پھیرو گے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب وہاں اللہ کی ذات ہے وہ کس حساب سے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے شائن شان ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کو کی شان ہے اس حساب سے ہی میں اور آپ وہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ مشرق میں بھی ہیں, مغرب میں بھی ہیں, شمال میں بھی ہیں, جنوب میں بھی ہیں. تو دوسری بات یہ ہوگی اللہ تعالیٰ مکان یا جہت سے منزہ ہے, مکان کے حساب سے اللہ تعالیٰ کو مقید کرنا گمراہی اور ضلالت ہے. تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دی کہ وہ آیات یا وہ حدیث جن میں بظاہر مکان کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہا ہے, اس سے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے تو بالاتفاق منزہ ہے, مکان کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو. لیکن پھر ان آیات اور ان حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی شائن شان ہے, اگر عرش میں اللہ تعالیٰ کسی آیت میں ہے تو اللہ تعالیٰ عرش میں ہے جیسے اس کے شائن شان ہے, میں آپ نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, آسمان میں ہے جیسے اس کے شائن شان ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تو ہر جگہ موجود ہے جس طرح اس کے شائن شان ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان کے شہرک سے بھی قریب ہیں, شہرک سے بھی قریب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک اشکال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, جو بریلوی علماء بھی اکثر ویڈیوز میں پھر ذکر کرتے ہیں, اور بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا وہ اشکال سبب بنتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی بظاہر نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بیت الخلاء میں موجود ہیں, یا آپ کوئی بھی چیز سمجھ لیں, پھر اس کے بعد مختلف عجیب و غریب مواقع ذکر کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا موجود ہے. تو دیکھیں اس کا ایک بہترین جواب ہے جو علماء کرام کی طرف سے, ہمارے اکابر کی طرف سے دیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں, انشاءاللہ اگر ہمارے دل میں قلب سلیم ہے تو ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. دیکھیں مثال وہ جواب یہ ہے جو ہمارے اکابر نے ذکر کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے, دیکھیں قرآن کریم کا حافظ ہے, قرآن کریم کا ایک بچہ حافظ ہے, اب اس کے دل میں قرآن کریم ہے, اور ایک ہے قرآن کریم کا وجود کہ قرآن کریم خارج میں باہر آپ کے سامنے کتابی صورت میں موجود ہو. اب قرآن کریم کتابی صورت میں اگر موجود ہے, وہ بھی وجود کے ساتھ قرآن کریم کا وجود ہے, لیکن خارج میں اس کا وجود ہے. اور ایک ہے کہ ایک بچہ ہو وہ حافظ ہو, ایک لڑکا ہو وہ حافظ ہو, اس کے دل میں قرآن کریم موجود ہو, اس کے دل میں قرآن کریم موجود ہو. اب آپ بات سمجھیے گا, دیکھیں پہلا والا جو قرآن کریم ہے جو کتابی صورت میں ہے وہ ہے مکان کا محتاج,
مکان کا محتاج. کیوں محتاج ہے؟ ایک جگہ پہ ایک شیلف میں اگر کتاب رکھنے کی جگہ نہ آپ رکھ سکتے ہیں اس قرآن کریم کو؟ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ بولیں گے میں نے رکھ دیا، سامنے والا آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اس کو مکان کی ضرورت ہے، کہیں رکھنا پڑے گا، کسی جگہ اس کو سمانا پڑے گا. وہ قرآن کریم مکان کا جو خارج میں وجود ہے کتابی شکل میں، وہ مکان کا محتاج ہے. لیکن ایک قرآن کریم ہے جو ایک حافظ کے دل میں ہے، جو میرے دل میں ہے، حافظ قرآن ہوں میں بھی، یا جو بھی حافظ اس کے دل میں موجود ہے، اس کے دماغ میں موجود ہے. لیکن اس کے دماغ میں موجود ہونے کے لیے وہ قرآن کریم مکان کا محتاج نہیں ہے، جہت کا محتاج نہیں ہے. دل میں ہے لیکن اس کے دل میں رکھنے کے لیے جگہ کی ضرورت تو نہیں نا ناظرین. جیسے شیلف میں رکھنے کے لیے جو کتابی صورت میں قرآن کریم خارج میں ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے، دل میں رکھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. دل میں محفوظ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت انسان کو نہیں پڑتی. اب آپ اگلی بات یہ سمجھیے گا، ایک شخص قرآن کریم کا چاہے چھوٹا سا نسخہ ہو چاہے بڑا نسخہ ہو، اس کو جیب میں یا اپنے ساتھ لے کے اگر بیت الخلاء میں جاتا ہے، ظاہری بات ہے یہ توہین ہے. اس کو ہر شخص، ہر عاقل منع کرے گا، مسلمان منع کرے گا کہ قرآن کریم کی توہین ہے. قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کے نہیں جاؤ، باہر رکھ کے جاؤ. جو کتابی صورت میں قرآن کریم جو مکان کا محتاج ہے. لیکن ایک دوسرا قرآن ہے جو ایک حافظ کے دل میں ہے، ایک عالم کے دل میں ہے. اس قرآن کریم کو دل میں لے کے وہ اگر بیت الخلاء میں جاتا ہے تو کوئی کہے گا اس کو کہ بے ادبی ہے، یہ بے حرمتی ہے؟ نہیں کہے گا. ظاہری بات ہے. کیسے کہے گا؟ کیونکہ اس مکان کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہو، مکان سے ماورا ہے. اگرچہ وہ دل میں موجود ہے لیکن وہ بیت الخلاء میں اس کو جانا یا کسی بھی ایسی جگہ میں جانے سے اس قرآن کریم کی بے حرمتی لازم نہیں آتی، نہ کوئی اس سے منع کرتا ہے. لہذا ایسی عجیب و غریب مثالیں دینا اس مسئلے کو لے کے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر جگہ موجود ہونے سے یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ستون میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیوار میں بھی ہے، اور نعوذ باللہ پھر الٹی سیدھی باتیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ بھی ہے، اس جگہ پہ بھی ہے، یہ تو کفر ہو جائے گا، یہ تو اللہ کی توہین ہو جائے گی. توہین نہیں ہوگی جناب. توہین اس لیے نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو جسم سے تو آپ بھی پاک مان رہے ہیں نا. جب جسم سے پاک ہے تو آپ نے اس فتوے کو دوبارہ اگر آپ غور سے شروع میں دیکھیں، میں آپ کے سامنے آگے پھر ذکر کر دوں گا کہ اس میں تسامح کیا ہے. دیکھیں میں تسامح یہ ہے کہ جب آپ نے پہلے بولا جسم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جب جسم سے پاک ہے تو مکان سے بھی پاک ہے. جب دونوں سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اپنی شان شان موجود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ہوا اقرب الیہ من حبل الورید کا آپ کیا جواب دیں گے پھر کہ شہرک سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور ایسی دیگر آیات کا ما یکون من جہاں 3 سرگوشی کر ہوتا ہے وہاں اللہ چوتھا موجود ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیتیں جہاں 4 سرگوشی کرتے ہیں، 5واں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہوتی ہے. تو کیسے موجود ہوتی ہے؟ جیسے وہاں موجود ہوتی ہے، وہ ظاہری بات ہے نہ مکان کے ساتھ متصف ہو کے موصوف ہوتی ہے نہ جہت کے ساتھ. اہل سنت والجماعت کا میں نے بتانا کرم یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کیفیت کے ساتھ مکیف نہیں ہوتا. کیفیت مکان، کیفیت جہت کے ساتھ مکیف ہو کے اللہ تعالیٰ کہیں بھی وجود نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے شان ہے، وہ جس طرح اس کی ذات ہے وہ میری آپ کی سمجھ سے میں نے آپ کو بتایا. اتنے چھوٹے سے دماغ میں اتنی بڑی ذات نہ آ سکتی، نہ اس کیفیت میں، اس جہت میں پڑھنے کی، اس کنوہ کو، اس حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. وہ کیسے موجود ہے. باقی میں نے آپ کو بتا دیا. توہین والی بات اگر کوئی کرے تو آپ اس کو یہ بات سمجھا دیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ جب مکان اور جہت سے آپ مان رہے ہیں، یہ تو سب اہل سنت مان رہے ہیں نا، یہ تو بریلوی علماء بھی مانتے ہیں کہ مکان یا جہت سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے. اللہ تعالیٰ کو مکان یا جہت کی ضرورت نہیں ہے. جب مکان یا جہت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس قرآن کریم کی طرح آپ سمجھ لیں جیسے آپ بیت الخلاء میں یا کسی بھی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں اس قرآن کریم کی توہین نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہاں پہ بھی موجود ہیں. جس بھی آپ غلط جگہوں کا نام اگر لے رہے ہیں لیکن وہ اس مکان میں اس اعتبار سے تو نہیں موجود کہ خود خارجی وجود موجود ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مکان کی خارج کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ضرورت ہی نہیں ہے تو توہین ہی نہیں ہوگی جیسے اس قرآن کریم کی نہیں ہوتی. لیکن اس قرآن کریم کی ہوتی ہے جو خارج میں موجود ہے، اس کو لے جانا جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، جب وہ خارج میں اس کو مکان کی اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس ذات کی بھی توہین اس سے لازم نہیں آئے گی. امید ہے اس مثال سے، اس طریقے سے قرآن کریم کی جو آپ نے مثال دی آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جگہ جگہ بریلوی علماء بار بار جب یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو توہین ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجود ماننے میں، لہذا یہ کلمہ کفر ہے. یہ بات اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور نظریے کے مطابق درست معلوم نہیں ہوتی. یہاں پہ ہماری یہ ویڈیو کی اصل بات، اصل مسئلہ پورا ہو گیا. میں نے آپ کو 3 باتیں بھی بتا دی اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے فتوے یہ مثال سے بھی سمجھا دیا، قرآن کریم کی مثال سے خارج میں وجود اور دل میں وجود میں بیت الخلاء میں جانے سے متعلق جو فرق ہے دونوں میں. پہلے کو لوگ تنقیص سمجھتے ہیں، دوسرے کو کوئی تنقیص نہیں سمجھتا اگرچہ دل میں قرآن کریم ہے، کیونکہ وہ مکان کا اور جسم کا محتاج نہیں ہے تو وہ توہین بھی نہیں ہے. یہ بات سمجھا دی. میں نے اس فتوے سے متعلق آپ کو بتا دیا کہ بریلوی علماء سے یہاں پہ بظاہر اس مسئلے میں تسامح ہو رہا ہے کہ وہ مکان جسم سے پاک مان کے کہتے ہیں جیسے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے مکان لازم آ جائے گا. یہ بات ان کی محل نظر ہے، اس کو درست فرما لیا جائے تو بہتر ہے. مطلقاً یہ فتویٰ دے دینا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کہ کلمہ کفر ہے مناسب نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا جو ہمارا
مرکزی ادارہ ہے پاکستان کا، اس کا فتویٰ اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، جو دونوں فتوے ان کے ویب سائٹس پہ موجود ہیں، آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اگر میری باتیں جو میں نے آپ کو شروع سے لے کے اب تک ذکر کی اس میں کوئی اونچ نیچ 19-20 ہو بھی، آپ ان فتووں کو اصل میں غور سے سنیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت کے مرکزی ادارے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں۔ ان دونوں کے فتوے لفظ بلفظ آپ کی اسکرین پہ بھی آ جائیں گے، آپ ان کو ملاحظہ فرما لیں۔ ان میں جو عقیدہ ذکر ہے اسی کے قائل ہونے میں خیریت و عافیت ہے، وہی بھلائی ہے۔ اسی کو میں نے عام انداز میں کوشش کی ہے کہ آپ حضرات کے سمجھ میں آ جائے، وہ آپ حضرات ہی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس سے کتنا سمجھ میں آیا۔ بہرحال میں اب آپ کے سامنے فتویٰ ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، بنورٹون کے علماء سے فتویٰ سوال کیا گیا ہے سائل نے، اللہ جل شانہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا درست ہے؟ اوپر والا دیکھ رہا ہے، آسمانوں میں جو خدا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب میں مفتی صاحب فرماتے بنورٹون کے کہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہت اور مکان سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں جہاں یہ ذکر ہے کہ اللہ آسمان میں ہے، یا یہ ذکر ہے کہ جہاں بھی منہ پھیرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے، یا جہاں یہ ذکر ہے کہ 3 لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر 4 اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور 4 لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر 5ویں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، تو ان تمام آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت بلا کیفیت ثابت ہے۔ یہ صفت بلا کیفیت ثابت ہے، نہیں مکان اور جہت کی کیفیت کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے شان ثابت ہے۔ کیفیت مکان یا جہت کے ساتھ اللہ 3 کے ساتھ 4 نہیں ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسے کسی مجسمہ یا تجسیمی عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ انسان اس بات کا ادراک نہیں کر سکتا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی مکان کے ساتھ اس طرح خاص نہیں ہے جس طرح انسانی جسم ایک مکان کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو میں نے پہلے نمبر پر بتائی، لیس کمثلہ شیء، انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ اللہ کی جو صفات کسی مکان کے اختصاص کی طرف اشارہ کرتی ہیں، مثلا استوى علی العرش، یہ میری وہ دوسری بات تھی کہ وہ آیات حدیث جو مکان کی طرف بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اشارہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا ثبوت ہو رہا ہے، استوى علی العرش، یا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ ان کا مطلب یہی ہے کہ بلا کسی کیفیت کے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ثابت ہے، مکان یا جہت کے علاوہ میں ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر جگہ موجود ہونا۔ اسی سے متعلق وہ مزید میں نے جو وضاحت کر دی، بنورٹون کے اس فتوے میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیا کہ پھر کوئی بنورٹون کے فتوے پہ اشکال کر دے گا کہ ہر جگہ موجود ہے بلا کیفیت کے، تو پھر تو توہین ہوگی وہ غلط جگہوں پہ۔ میں نے آپ کو سامنے قرآن کریم کی مثال سے بھی، اور میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے جسم یا مکان سے منزہ ہونے کے اصول کے ماتحت یہ بات واضح کر دی کہ پھر کوئی توہین لازم نہیں آئے گی۔ توہین آتی ہے خارجی جسم کی، جس کا مکان، جس کی جہت ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی جہت یا مکان ہی نہیں ہے تو توہین لازم نہیں آئے گی۔ آگے دیکھیں، آگے فرماتے ہیں مفتی صاحب، لہذا قرآن کریم اور احادیث میں جو اللہ کی نسبت آسمان کی طرف منقول ہے، اس نسبت کے ظاہر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی مسلمان یہ کہتا ہے آسمانوں میں جو خدا ہے یا اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو ایسا کہنا ناجائز نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، درست ہے، آسمان من فی السماء تو قرآن کریم کی آیت ہے نا، تو آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ، اگر وہ یہ کہتا ہے اور مکان کا قائل نہیں ہے، جہت کا قائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تجسیم کا قائل نہیں ہے، تو یہ گمراہی یا ضلالت نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت معاویہ بن حکم یہ وہ باندھی والی حدیث ہے، پوری سماعت فرما لیں۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ایک باندھی ہے جو میرا ریوڑ چراتی ہے، میں جب اس کے پاس گیا اور ریوڑ میں اپنی ایک بکری کم پائی تو میں نے اس بکری کے بارے میں اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ اس کو بھیڑیا لے گیا۔ مجھ کو اس پر غصہ آ گیا، اور چونکہ میں ایک انسان ہوں اور انسان بشری تقاضے سے مغلوب ہو کر غصے میں آ جاتا ہے، بس میں نے اس باندھی کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا، اور اس وقت کفارے کے طور پر مجھ پر ایک غلام آزاد کرنا واجب ہے، تو کیا میں اس باندھی کو آزاد کر دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باندھی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ آسمان میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لونڈی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ اس باندھی کے من فی السماء اور فی السماء کہنے پہ آسمان میں اللہ تعالیٰ، آپ علیہ السلام نے کوئی یہ نہیں کہا کہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے کہ آسمان میں کیسے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ بریلوی علماء کے فتاوی ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ علیہ السلام یہاں پہ ذکر کرتے، آپ علیہ السلام نے اس کو مومنہ قرار دیا، اور اس کے جواب پہ کوئی اعتراض ایسا ذکر نہیں ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح بولو۔ قرآن کریم میں ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ يَخْسِفُ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یہ وہی آیت ہے کہ تم امن میں آ گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے۔ اور دوسری آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب دونوں ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ پھیرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسی طرف ہے۔ تیسری آیت وہی ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، یہ وہی سرگوشی والی آیت ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
فتاوی ہندیہ میں ہے ولو قال اللہ تعالیٰ فی السماء فإن قصد بھی حکایت ما جاء فی ظاہر الاخبار لا یکفر، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور اس سے وہی جو جیسے ظاہر احادیث ظاہر قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ من فی السماء سے جو مراد ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اس حساب سے ہے بظاہر جیسے نصوص میں ہے، تو لا یکفر، ایسے بندے کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ذکر کرتا ہوں۔ مجیب فرماتے ہیں اس میں جمہور علماء اسی کے قائل ہیں، یہ مسئلہ اعتقاد و ایمان سے متعلق ہے، ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کی حقیقت اور ماہیت انسانی فہم سے بالاتر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے۔ تمام مفسرین نے اس کی حقیقت سمجھنے میں ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پر ہے اور کس طرح ہر جگہ موجود ہے یہ اسی کو معلوم ہے، یہ اسی کے شائن شان ہے، ہم اس کی کنو اور حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے، ہمیں یہی ایمان رکھنا چاہیے، اس کی حقیقت سمجھنے کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے۔ یہ ہو گئے بن اورٹون کے اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو ذکر۔ میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً جواب پھر ذکر کر دوں۔ میں نے بتایا کہ یہ جو سائل نے سوال میں جو فتویٰ ارسال کیا ہے اہل سنت علماء کا، یہ محل نظر ہے، مطلقاً ایسے الفاظ کو کلمہ کفر کہہ دینا مناسب نہیں ہے کہ ایک سائل صرف یہ پوچھ رہا ہے میرے 8ویں جماعت کی کتاب میں یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور آپ اس کو سیدھا کلمہ کفر کہہ دیں جواب میں، تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں اگر یہ تفصیل کر دی جائے تو مناسب ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ بھائی اگر وہ تجسیم کا قائل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور مکان کا قائل ہے، تو یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے۔ لیکن اگر وہ شخص تجسیم کا قائل نہیں ہے، جیسا کہ عمومی مسلمان اہل سنت والجماعت اس کا قائل پاکستان ہندوستان میں تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتے ہوں، مکان نعوذ باللہ مانتے ہوں، جیسے انسان کے لیے مکان یا جسم ضروری ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے اگر، تو پھر اس کو گمراہی یا اس کو ضلالت کہنا یا نعوذ باللہ کفر کہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کما یلیق بشانی، جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، جیسے اللہ کے شان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے حساب سے کہلے موجود ہے، اگر مجازن کہنا چاہ رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے، کما یلیق بشانی، جیسا اس کی ذات کے لائق ہے۔ باقی توہین اس کی نعوذ باللہ کسی حالت میں نہیں ہوتی، نہ کوئی کرنا چاہتا ہے اور نہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مکان اور جہت سے پاک ہے۔ میں نے مختلف مثالوں سے آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کر دی۔ تو جو چیز مکان یا جہت سے ہی پاک ہو تو اس چیز کی توہین کسی ناپاک جگہ پہ جانے سے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جب وہ اس مکان میں، اس کا مکان ہی کسی منزہ ایک چیز جگہ سے ہی منزہ ہے، جہت سے ہی منزہ ہے، تو کسی ایسی جگہ پہ جانے پہ پھر ایسی ادھر ادھر کی مثالیں دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وجود باری تعالیٰ، اس میں زیادہ اس کی حقیقت میں پہچاننے کی کوشش میں پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ مختصر جو عقیدت ہے میں نے آپ کو بار بار اس ویڈیو میں ذکر کر دیا تاکہ کوئی شش و پنج میں آپ مبتلا نہ رہیں۔